الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہمیں جلالی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا۔ کل رات ہم جلالی بابا کے دربار پر حاضر تھے۔ جلالی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ عقیق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھائی ہیں، اور ان کے مزارات سجاول سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر اور چوہڑ جمالی سے 7 کلومیٹر آگے ہیں۔ اس وقت ہم چوہڑ جمالی میں ہیں۔ چوہڑ جمالی سے 25 کلومیٹر آگے ساحل سمندر پر شاہ بندر ایک علاقہ ہے جہاں ایف سی کا چیک پوسٹ اور سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں، اور زمینی حدود میں خشکی کا جو حد ہے اس سائٹ پہ پاکستان کا آخری حد شاہ بندر، باقی سمندر میں تو حدود ہیں پاکستان کے، تو وہاں سمندر کے گہرے پانی کے اندر حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، جو 2-2.5 گھنٹے پانی کے اندر سفر کے بعد کشتی یا لانچ کے ذریعے وہاں پہنچا جاتا ہے۔ ہم نے نیت کی ہے کہ آج رات وہاں پر گزاریں گے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو مناظر ہوں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ 31 دسمبر 2020 کا دن اور رات جو ہے 1 جنوری کی ہوگی 2021 کی، نئے سال کی جو پہلی رات ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ سمندر کے گہرے پانی میں اور کوئٹہ کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، 1 جنوری کی رات ہوگی، رات کا اندھیرا، سمندر کے گہرے پانیوں کا اندھیرا اور یخ بستہ ہوائیں، پھر سمندر کے کنارے بہت سخت اور مضبوط جنات ہوتے ہیں۔ جب سمندر کے گہرے پانی میں ایک مختصر چھوٹے سے خشک زمین پر ہم رات گزاریں گے، وہاں جنات کے حوالے سے کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو کچھ ہوگا انشاءاللہ ہمارے کیمرے آن ہوں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ اس وقت ہمارا سفر شاہ بندر کی طرف جاری ہے، اور راستے کے کچھ مناظر آپ کے سامنے جہاں جہاں موقع ملتا ہے شیئر کرتے ہیں۔ شاہ بندر میں اور حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہماری پہلی حاضری ہوگی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہوگا، ہمارا بھی پہلا تجربہ ہے، پہلی حاضری ہے، اور کیا ماحول ہوگا، زمین خشک زمین کس قدر ہے، سطح سمندر سے بلندی کتنی ہوگی، اور وہاں پر کیسا ماحول ہوگا۔ یہ شاہ بندر ہم پہنچ گئے، اور آپ کے سامنے پانی کے جہاز اور کشتیاں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی ہم معلوم کریں گے کہ آگے ہم حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار تک کیسے پہنچیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں ہم نے مقامی لوگوں سے معلوم کیا کہ ہم حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار
پر حاضر ہونا چاہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے بہت عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سمندر کا پانی یہاں پر ہر وقت نہیں ہوتا، بلکہ دن میں 2 بار سمندر کا پانی آتا ہے جو لگ بھگ 3 یا 4 گھنٹے رہتا ہے، اور بالکل ایسے ٹائم پہ آتا ہے جیسے واٹر سپلائی کا پانی ٹائم سے آتا ہے۔ صبح آتا ہے، عشاء میں آتا ہے، کبھی کبھی ٹائم تبدیل کرتے ہیں، تو جس وقت ٹائم تبدیل ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے تو پھر ان دنوں انہی اوقات میں آتا ہے، یعنی پانی ٹائم سے آتا ہے۔ اور آدھے گھنٹے میں یہ علاقہ جو آپ کے سامنے اس وقت خشک نظر آ رہا ہے، یعنی پانی گہرا نہیں ہے، ہلکا سا کڑا ہے، یہ آدھے گھنٹے میں اتنا پانی پہنچ جاتا ہے کہ یہ لانچ اور یہ کشتیاں اس میں تیرنے لگتی ہیں، اور پھر ملاح اور ماہی گیر گہرے پانی میں جا کر مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اس وقت نہیں جا سکتے، پیدل بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ روزانہ 2 بار سمندر کا پانی آتا ہے، اور کسی بھی جگہ آپ گہرے دلدل میں پھنس سکتے ہیں یا پھر دھنس سکتے ہیں، دھنس جائیں گے اور یا پھنس جائیں گے، اور گاڑی بھی نہیں جا سکتی۔ رات کو جب پانی آئے گا تو آپ کو اسپیشل کشتی یا لانچ کرنا پڑے گا، جو کہ 25,000 میں آپ کو وہاں پہنچائیں گے اور وہاں اتار کر واپس آ جائیں گے۔ پھر ان کو کانٹیکٹ میں رکھنا ہوگا، ان کو کہنا ہوگا، موبائل تو ادھر کام نہیں کرے گا، اور پھر وہ مقررہ ٹائم پہ دوبارہ آپ کو لینے آئیں گے، لیکن اس کے پھر 25,000 لیں گے۔ اب یہ 50,000 کی گنجائش بھی نہیں تھی، اور رسک بھی بہت بڑا تھا کہ جب یہ کشتی والے ہمیں وہاں چھوڑ دیں اور وہاں موبائل بھی کام نہ کرے، ماحول ہم نے نہیں دیکھا، موسم کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، سمندر سے وہ خشک ٹکڑا زمین کس قدر بلندی پہ ہوگا یہ بھی نہیں معلوم، اور وہاں پر سانپ وغیرہ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی معلوم نہیں۔ اسی طرح جنات کا جو سامنا ہوگا وہ کس قدر خوفناک اور طاقتور ہوں گے، ان تمام حالات کے پیش نظر ہمیں واپس ہونا پڑا، اور اگلے سال جب میلہ لگے گا تو انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ میلہ کے موقع پر صبح و شام 100 روپے کرایہ پہ لوگوں کو وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں یہ کچھ عجیب باتیں ہمیں اور معلوم ہوئی، اگرچہ حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک حاضری کا موقع تو نہ ملا، لیکن ایک تو یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ سمندر کا پانی واٹر سپلائی کی طرح ٹائم پہ آتا ہے، 3 یا 4 گھنٹے رہتا ہے، اور یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے روزی کے اسباب بنا کر، یعنی مچھلی کے شکار کا موقع عطا کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ ہم دریائے سندھ کے بارے میں تو سنتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا ہے، اور کوٹری کے پل سے جو پانی گزرتا ہے وہ سمندر میں گرتا ہے، تو وہ پانی ٹٹا تک آتا ہے۔ ٹٹا سے ایک نہر یہاں اس علاقے میں آتی ہے، کچھ تو انہی علاقوں میں زمین اسی ٹٹے میں زمینوں کو سیراب کرنے میں خرچ ہوتا ہے، لیکن ایک نہر یہاں تک اس کا پانی آتا ہے، اور اس علاقے کے لوگ پینے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سارا سمندر کا پانی ہے، میٹھا پانی دستیاب نہیں۔ اور اس کے بعد
اس جگہ پہ وہ دریائے سندھ کا پانی سمندر میں گرتا ہے، تو جو دریا اتنا 1500 لگ بھگ کلومیٹر دور سے پاکستان میں آتا ہوا یہاں پہنچتا ہے، اس کا پانی یہ شاہ بندر کے علاقے میں اور کچھ دوسری جگہوں پہ بھی ہوگا، لیکن ایک مقام یہ ہے جو دریائے سندھ کا پانی سمندر میں گرتا ہے۔ مختلف مقامات ہوں گے، لیکن ان مختلف مقامات میں سے ایک مقام یہ شاہ بندر ہے جہاں دریائے سندھ کا پانی سمندر سے ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اولیاء کرام کے مزارات پر تو حاضری دیتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامتیں بھی سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ دور دراز مقامات میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں یہ اولیاء کرام کیا کرتے تھے کہ ان کے ایسے ویران مقامات پہ مزارات ہیں۔ جیسے اب خود ہی سوچیں کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہوگی، بیچ سمندر میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے زمین پر حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیوں یہاں پہ رہنا پسند کیا تھا؟ اسی لیے کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، کہ یہاں پر لوگوں سے دور، الگ تلگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں کوئی مخل نہ ہو، کوئی اثر انداز نہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور خوب دل جمی سے زندگی کے یہ مختصر لمحات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں قیمتی بنائیں۔ تو یہ اپنے مختصر لمحات زندگی کے قیمتی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے لوگوں سے دور سمندر کے بیچ چلے گئے اور وہاں پر رہائش اختیار کی اور یہاں آپ کا مزار بنا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت عطا فرمائے کہ ہمیں نہ مال و زر سے پیار آئے، نہ ہمارا قرار، نہ ہمیں اولاد کی محبت میں قرار آئے، ہمیں قرار آئے تو اللہ کی یاد میں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں قرار آئے۔ محترم ناظرین، ہمارے الٹے سائیڈ میں وہ پانی ہے جو نہر کے ذریعے میٹھا پانی یہاں پہنچایا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باقی سارا سمندر کا پانی ہے جو کہ استعمال کے قابل نہیں، اور یہ اس سائیڈ میں جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمندر کا پانی ہے، لیکن اس وقت یہ بہت کم ہے، اور 1-2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد یہاں جب پانی پہنچنا شروع ہوگا تو صرف آدھے گھنٹے میں اتنا پانی ہو جائے گا کہ یہ سارے جہاز اس میں چلنے کے قابل ہوں گے، اور اس میں ملاح روزی کی تلاش میں ماہی گیروں کو بیچ سمندر میں لے جائیں گے۔ یہ جہاز اکثر لوگوں کے اپنے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا میلہ لگتا ہے جو ابھی 1 ماہ پہلے گزر چکا ہے، اس وقت یہ لوگ پھر کرائے پر لوگوں کو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ وہ نہر ہے جو
میٹھے پانی کا دریائے سندھ سے آتا ہے اور اس علاقے کو میٹھا پانی پہنچاتا ہے اور آخر میں سمندر میں ضم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی ہم واپس جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم واپسی کے سفر میں آپ کو 2 اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری کی زیارت کرائیں گے۔